بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم سوال آیا، بہت زیادہ اساتذہ کا سوال آیا کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ بچے اس سے اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کی عزت بھی کریں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیاتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر، جو مومن لوگ ہیں ان پر احسان کیا۔ کتنا بڑا احسان کیا، اور فرمایا میں نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ رسول بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟ رسول ایک استاد بنا کے رسول بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اور دوسرا انہیں پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکیزگی کے طریقے سکھاتا ہے اور دل کو پاک کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ دانائی کی سمجھداری کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ پہلے کیا تھے؟ یقیناً پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کیونکہ پہلے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ان کو ہر چیز آ کے اللہ کے نبی نے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، میں نے مومنین پر احسان کیا، ایسا نبی بھیجا کہ مومنین کو آ کے ہر چیز اس نے سکھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر آئے اور کائنات کو سکھانے کے لیے ایک استاد بن کے آئے کہ استاد کو کیا کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم، ایک استاد بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل کے استادوں کو اس چیز کا یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ استاد کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے اور لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو تعلیم دی اور حکمت سکھائی۔ آج کل کے دور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ معذرت کے ساتھ بہت زیادہ اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے سیرت کی کتاب ہی نہیں پڑھی، جن کو سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ، بلکہ اکثریت استاد ایسے ہیں جن کو سیرت رسول کا نہیں پتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر آئے اور آپ نے سب کچھ آ کر سکھایا، آپ نے حکمت کی تعلیم دی۔ اور آج کل کوئی استاد یہ سوال کرے، کیونکہ وہ تو معلم کائنات تھے، ان کو اللہ پاک نے ہر چیز کا علم دے کے بھیجا ہے۔ استادوں کو کیا چاہیے؟ استاد اگر کوئی استاد یہ سوال کرے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بہت زیادہ استاد ایسے ہیں جن کو اپنے اسی چیز کا بھی علم نہیں، جو چیز وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اسی چیز میں بھی مہارت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی استاد قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو قرآن پاک کے اصول و ضوابط کا بھی نہیں پتہ کہ اس کے حروف کیسے ہیں اور کتنے حروف کیسے ادا کرنے ہیں اور ان کے اتار چڑھاؤ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، ان چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ استاد کیا کرتے ہیں؟ استاد اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور استاد بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آگے بولے نہ، بلکہ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے اتنا پیار محبت دیں تاکہ بچے سوال پوچھیں، اور اگر کوئی سوال پوچھے تو اس کو جواب ملنا چاہیے، کیونکہ استادوں کو آپ خود کو علم نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو ایسا دبا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم استاد ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ہمارے نیچے رہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، استاد کو ایک سیرت النبی پہ عمل کرنا چاہیے، پھر وہ استاد کامیاب ہوگا۔ آگے کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دے دیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی شفقت کے ساتھ ان کو رکھا، پیار کے ساتھ رکھا، کیونکہ کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں بھی الحمدللہ استاد ہوں، ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور بچوں کے پریشر اتنے ڈالتے ہیں کہ تاکہ وہ ہمارے ساتھ
ہمارے آگے بول بھی نہ سکیں، ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہ کر سکیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر استاد کو کہ سیرت النبی پہ عمل کریں اور اس پہ عمل کر کے اور ان کو بچوں کو پڑھائیں۔ پہلے 3 کام بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کام، ہر اساتذہ کو، ہر استاد کو سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، تاکہ جیسے آپ نے عمل کیے تھے ویسے عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کے کام کریں، اس فیلڈ میں جس میں مہارت حاصل کریں، اس کے بعد پڑھانا شروع کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ بچوں کو ادب کرنا سکھائیں، کیونکہ بچہ ایک استاد کے پاس جب آتا ہے، والدین اس کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، اس کے استاد نے اس کی روحانی پرورش بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو بس صرف وہ اپنا استاد منوانے کے لیے استاد ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، یہ مستقبل میں کیا کام کریں گے۔ اور بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بچے 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہیں جو خود شوق سے پڑھتے ہیں، وہ اگر استاد ڈانٹنے والا ہو، استاد سختی کرنے والا ہو، وہ ان کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر استاد باادب ہو اور پیار محبت سے پڑھانے والا ہو اور اس کام میں مہارت رکھتا ہو، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اپنا شوق، اس کا شوق ان بچوں کا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جن کو صرف والدین بھیجتے ہیں زبردستی، ان کا خود کا شوق نہیں ہوتا، والدین کا شوق ہوتا ہے۔ اگر استاد ان کا ذہن سمجھنے والا ہو، پھر بھی استاد ان کو اہمیت سکھا کے، ان کی اہمیت بتا کے اس علم کی، پھر وہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت کچھ بننا چاہتے ہیں۔ مثال دینا چاہوں گا، بہت زیادہ اگر اساتذہ کا نام لیں تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے شاگرد ہوں گے، وہ ان کا نام کیوں زیادہ نہیں، سب کا نام اسی کا نام ہوگا جو بہت کچھ بننا چاہتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ نام ہے، کیونکہ وہ ان کے ایسے شاگرد تھے، وہ بہت کچھ بننا چاہتے تھے۔ وہ دوسرا عرض کرنا چاہوں گا، حضرت میر حسن رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو شروع میں پتہ نہیں تھا کہ کتنا بڑے انسان بنیں گے یہ، کیونکہ ہر استاد کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، کیا پتہ ان میں کون کتنا بڑا عالم بن جائے گا اور کتنا بڑا ولی بن سکتا ہے۔ ان میں سے ہر بچے کو ادب کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے حقوق ادا کرے، کیونکہ پہلا کام ہے استاد کو پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، دوسرا ان کو پیار محبت سے پڑھانا آنا چاہیے، اور تیسرا کیا ہے کہ سیرت رسول پہ عمل کرنے والا ہو اور عمل کر کے پڑھائے۔ یہ چیز سوچ لے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ کتنا بڑا انسان بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آج غور کر لیں کہ کتنے ہمارے استاد تھے کہ ہم استادوں کے ادب اور ہمارے ذہن میں ان کا ادب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو ادب کرنا نہیں آتا تھا، ان کو پڑھانا نہیں آتا تھا۔ کچھ ایسے استاد ہیں جن کا اگر ہم نام لیں تو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے دل میں ادب آ جاتا ہے۔ وہ کس لیے آتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے استاد ہمارے ساتھ مخلص تھے اور پیار محبت سے پڑھانے والے تھے۔ اس لیے استاد کو ایک سیرت النبی پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب استادوں کو سیرت النبی پہ عمل کرنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔